ناظرین، میں عارف میاں ہوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب ہیں جو سویڈن میں رہتے ہیں، لیکن ان کا دل پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے۔ مبالغہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہسٹری پہ جو برننگ ایشوز ہیں ہمارے، ان پہ جو ڈاکٹر صاحب کا کام ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے جن لوگوں نے بھی پاکستان کے اوپر کام کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت بہت دینے بہت پہ۔ مہربانی میاں صاحب آپ کا مجھے یہ دعوت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں جی، ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آج کل کے حالات، اس وقت کے حالات جو ہیں جی۔ انتہائی تفشیشناک ہیں۔ ہماری اکانومی کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے جو دنیا میں ایک نارم بن چکا ہے کہ جسے کہتے ہیں سویلین سپریمیسی۔ فوجیں جو ہیں یا آرمڈ فورسز وہ سرحدوں کی حفاظت اور ملک کے اندر انٹرنل ریبیلین اگر ہو تو اس کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن شروع سے ہمیں ایک سیکورٹی اسٹیٹ بننا پڑا، اور جسے میں گیریزن اسٹیٹ کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں انسٹیٹیوشنز جو ہوتی ہیں، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، ریپرزنٹیشن، وہ کبھی کیا کہتے ہیں، ان کی جڑیں جو ہیں وہ ڈیپ اس ملک میں نہیں گئیں۔ اور ایسے بھی ملک ہیں جہاں جمہوریت نہیں ہے لیکن وہاں پہ معاشی ترقی بہت ہوئی ہے۔ ہاں جی، مثلاً چائنا آپ دیکھ لیں۔ لیکن ہم نے وہ بھی کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک آئیڈیولوجیکل تھیولوجیکل اسٹیٹ ہے، صرف آئیڈیولوجیکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ آنے والے طرف دیکھنے کی بجائے پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بڑھنا آگے پڑ رہا ہے، تو وہ جو تضاد ہے وہ آپ کو ہر وقت روکتا ہے۔ دنیا آپ کے دیکھنے سے رکتی نہیں ہے، وہ آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس سے آزاد ہونا پڑے گا۔ پاکستان قائم ہے اور اس پہ اب مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کہ اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ہے جو بھی ہے، خاص طور پہ 71 کے بعد۔ اس کو آگے چلانا، اس کو بہتر بنانا، عوام کے مسائل کو حل کرنا جو ہے وہ اب آج کے دور کے جو حکمران ہیں، آج کے انٹلیکچوئل جو ہیں، ان کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ یہ والا جو ہے نا ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کو پرسو کرنا، اس میں پرائیورٹیز جو ہیں وہ غلط آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں۔ آج کی اسٹیٹ جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ ان مسائل کا حل آپ آخرت میں ڈھونڈتے پھریں۔ ہاں جی، اسی دھرتی کے اوپر آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ہیں مجموعی طور پہ، جس میں پولیٹیشینز بھی ہیں، فوجی بھی ہیں جو یہاں پہ حکمران رہے ہیں، یہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے؟ ہر روز بیان تو یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یوں کر دیں گے، اور یہ اب سے نہیں، ہر حکومت نے اس قسم کی بات ہے۔ لیکن جہاں کچھ لوگ چیلنج کرتے ہیں ان کی پالیسیز کو یا کچھ، تو پاکستان خطرے میں والی بات ہو جاتی ہے ریاست کی طرف سے، یا یہ کہ اسلام خطرے میں ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے آزاد ہونا پڑے گا۔ 96% جہاں پہ لوگ مسلمان ہوں وہاں پہ اسلام کیسے خطرے میں ہو سکتا ہے؟ اور ابھی بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ تو آپ کی سیکورٹی بھی ایک طرح کی گارنٹیڈ ہے۔ اب اس علاقے کو امن کی طرف لانا ہے۔ ملک کے اندر لوگوں میں امن ہونا چاہیے، اور اس علاقے میں جو ممالک ہیں ان میں بھی نارملائزیشن آف ریلیشنز، اور میں کہتا ہوں دوستی کی بنیاد پڑنی چاہیے۔ جو پہلے ہوتا رہا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا رہا ہوں، وہ نیگیٹو پالیٹکس تھی۔ ہمیں اس سے آزاد ہونا پڑے گا۔